ایک تابعی بزرگ تھے حضرت ابو عبدالرحمن فروغ، وہ جہاد پہ چلے گئے، 30,000 دینار اپنی بیوی کو جاتے دفعہ دے گئے، کہنے لگے لو پاس رکھ لو، اور بیٹا بھی ماں کی گود میں ہی تھا، کچھ نے لکھا پیدا ہو چکے تھے، کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے جانے کے 1-2 ماہ بعد بیٹے کی ولادت ہوئی۔ عبدالرحمن فروغ 27 سال جہاد میں رہے، 27 سال کے بعد خیال آیا گھر کا، اب بیٹا محدث بن گیا، عالم بن گیا، مسجد نبی میں حضور کی مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی حدیث پڑھایا کرتے، آئے گھر، دروازے پہ دستک دی، پردہ سرکا کے دیکھا کہ میرے شوہر آ گئے 27 سال کے بعد، 27 سال کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت ربیعہ جو محدث ہیں وہ وضو کر کے مسجد شریف چلے گئے، یہ ابھی چونکہ سفر سے آئے تھے، انہوں نے کھانا وانا کھایا، تھوڑی دیر بیت گئی تو یہ نہیں پوچھا پیچھے حال کیا رہا، پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے میرے 30,000 دینار کہاں ہیں؟ تو اہلیہ کہنے لگی مسجد جائیں نا، حضور کی مسجد میں عصر پڑھ کے آئیں، پھر میں بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں۔ حضرت ربیعہ نے امامہ باندھا، جبہ پہنا، حضور کی مسجد میں بیٹھے اور حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں، سامنے حضرت حسن بصری جیسے، امام مالک جیسے لوگ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو عبدالرحمن فروغ جو ان کے والد تھے، عصر کی نماز پڑھ کے نا تو پوچھتے ہیں ایک شخص سے، یہ کون ہے نوجوان کالی داڑھی والا، عمر زیادہ نہیں پر کس طرح شوق سے حضور کا دین بیان کر رہا ہے، کون ہے؟ تو بتانے والے نے کہا کہ حضور ایک نا ابو عبدالرحمن نام کے بزرگ ہیں، وہ 27 سال سے جہاد میں گئے ہوئے، یہ ان کا بیٹا ہے۔ یہ سنا کہ میرا پتر اتنا بڑا عالم، چھم چھم آنسو بہے، داڑھی بھر گئی آنسو، حضور کی مسجد میں تشکر کے آنسو، خوب روئے، اٹھے گھر گئے، اور جب آنسوؤں بھرا چہرہ لے کے گھر آئے تو اماں ساری بات ہی سمجھ گئی، کہنے لگی دیکھا ہے وہ بیٹے کو حدیث پڑھاتے، اب پتہ چلا میں نے آپ کے 30,000 دینار کہاں خرچ کیے، میں نے آپ کا پیسہ ضائع تو نہیں کیا۔ تو حضرت ابو عبدالرحمن فروغ فرمانے لگے رب تجھے صلہ دے اور میری طرف سے بھی دے، تو نے تو کمال کر دیا ہے، حدیث تیرا بیٹا پڑھا رہا تھا اور قد میرا اونچا ہوتا جا رہا تھا، سبق تیرا بیٹا دے رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ درجے میرے بلند ہو رہے ہیں۔ تو ماؤں نے کمال کیا، انقلاب کیا، بیٹیوں نے، بہنوں نے دین کے لیے ہمیشہ اپنا کردار پیش کیا۔